آپ نے سندھی ٹوپی پہنی تو نوکری مل جائے گی, سندھی ٹوپی نہیں پہنو تو نوکری مل جائے گی. دیٹس ریسسٹ. اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ ہاں پیپلز پارٹی والے صرف سندھیوں کو ہی نوکری بیچتے ہیں, لیکن ان کو بھی نوکری بیچی جاتی ہے. ڈی ایچ اے میں اگر آپ گھومیں گے شام کے وقت تو آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ ڈالوں کی ایک بڑی گاڑی, اس کے پیچھے ایک ڈالا. میں اس کو وڈیرافیکیشن آف کراچی کی نام دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کام ایک پیسے کا نہیں کر سکتی, یہ کرنا بھی نہیں آتا ہے. عمران خان کی جو آج پاپولیرٹی ہے وہ کبھی ایم کیو ایم کی بھی نہیں تھی. اگر آپ کراچی کے اندر گورننس اچھی کر دیں, باقی پاکستان میں کچھ بھی چینج نہ کریں, تو پاکستان کی GDP 1% سے بڑھ جائے گی. اگر آپ نے کراچی پورٹ سے پورے پاکستان کو جوائن کرنا ہے, کیونکہ سارا امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہوتا ہے, تو یو وڈ تھنک کہ پہلے یہ بنا دو. آپ لاہور میں چوتھا موٹر وے بنا رہے ہیں. میں جب اس ریسٹورینٹ سے باہر نکلا تو اس کے باہر ایک ڈالا کھڑا تھا. وہ ڈالے پہ نمبر تھا GPA, گورنمنٹ آف پاکستان, اور اس ڈالے کی بیک سائڈ پہ ایک بہت ہی ایکسپینسو گولف کٹ اور گولف کا سامان رکھا ہوا تھا. ہے اسٹیٹ کے پاس پیسے؟ بالکل ہے. 14,000 ارب روپیہ میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں, تو پیسے تو ہیں نا. نہ رائٹس ہیں, نہ آئینی پروٹیکشن ہے, نہ میجورٹی رول ہے. سو جمہوریت تو بڑھ گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایکسپورٹس ڈاؤن, ڈالر اسٹیبل, اسٹاک مارکیٹ اپ. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ بہت شیر کی آمدیں ہو گئی ہیں بھائی. آپ گورنمنٹ میں, یمن والا پھڈا کھڑا ہوا. ہاؤ ڈڈ نواز شریف اینڈ اپ سیئنگ نو؟ راحیل شریف صاحب نے بھی میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ منع کر دیں, اور میاں صاحب نے منع کر دیا. پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے کہ میں تو چاندہ تھی سی. کیوں نہیں ریفارم ہو رہا ہے؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے جس طرح میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. ہاں بالکل ایسے. پوری دنیا کو آپ کے جہاز خریدنے, مودی کو 2% کمیشن دینا چاہیے اس پہ, اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا IAF سے بھی آرڈر نہ آ جائے. آپ کے پاس دنیا میں چیزیں سستی ہو گئی ہیں, ان سے ایک پیسے کا کام نہیں ہو رہا. ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, امینڈمنٹ تو یہ رات میں کروا سکتے ہیں. یو آر آسکنگ them to shoot them in their feet. Yes, I'm not asking them to shoot them in their feet. وہ آپ کہہ رہے ہیں گولی نہیں, اس کا نتیجہ یہی ہوگا. ان کو تھوڑی مارنی ہے گولی. گولی مارنے والے ہیں ہمارے پاس. 14 سال بعد کراچی میں ایک اور بہت بڑی آگ لگی ہے, جس آگ میں اب تک 2 یا 3 درجن لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اب تک بہت سی لاشیں اسی ملبے کے اندر دبی ہوئی ہیں. یہ تو ایک اتنی بڑی آگ تھی کہ جس کے بارے میں ایک آؤٹریج ہو رہا ہے, خبریں چل رہی ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے کراچی روز جل رہا ہے, روز برباد ہو رہا ہے, روز ٹوٹ رہا ہے, اور اس بارے میں کچھ ہو نہیں پا رہا. اس پوری سچویشن پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک تھوڑے سے ان یوزول سسپیکٹ ہیں, وہ اس پرٹیکولر ایشو پہ کم بات کرتے ہیں, لیکن آج میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ پلیز اس پہ آپ بات کریں, بیکاز ہی از سن آف کراچی, یہیں سے ان کا تعلق ہے. بزنس مین بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, بہت پڑھے لکھے بھی ہیں, بڑا زبردست کمبینیشن ہے ان کا. فارمر فائنانس منسٹر مفتاح بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو رفتار. تھینک یو. یہ پہلی بار میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. تھینک یو سر. مفتاح بھائی, I'll get straight to it. یہ لسانی مسئلہ ہے, معاشرتی مسئلہ ہے, یا معاشی مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ہم ہر چیز کو لسانی مسئلہ ڈال دینا اگر, تو اس سے کوئی حل نہیں نکلتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ MQM کافی عرصے تک لسانی سیاست کرتی رہی, لیکن کوئی حل نہیں نکلا. یہ جو کراچی کا جو مسئلہ ہے, اور آپ نے کہا کہ 14 سال بعد بڑی آگ لگی, لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ 10 سالوں میں 1550 آگ لگ چکی ہیں, اور 7 سالوں میں 60 شاپنگ مالس جل چکے ہیں. اور پچھلے سال میں گیا تھا تو ریگل چوک کے پاس جو دوسری الیکٹرانک مارکیٹ ہے, ادھر بھی آگ لگی ہوئی تھی. RJ مال میں لگی ہے آگ. تو یہ آگ لگنا اب کراچی کے لیے کوئی سانحہ یا حادثہ نہیں ہے, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدرتی عمل ہے. یہ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے نا, وہ کرپشن اور گورننس کا ایک جو گورننس کا فقدان اور کرپشن کا زیادتی یا بڑھوتری, یہ 2 کمبینیشنز ہیں. اکثر یہاں پہ کراچی کے لوگ, اور میں تو جیسے آپ نے کہا کہ سن آف کراچی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کراچی میں رہتا ہے, یا کراچی میں پیدا نہ بھی ہوا ہو, لیکن اگر 5-7 سال کراچی میں رہے, تو وہ بھی کراچی آئیڈ اتنا ہی ہے جتنا میں کراچی آئیڈ ہوں. ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی ایتھنیسٹی کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کراچی میں کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ کراچی والے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ تعصب کرتے ہیں. یہ کام نہ کرنے میں کوئی تعصب نہیں کرتے. یہ سندھ میں بھی, دہی سندھ کے اندر بھی بالکل کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کہیں کسی MP MLA نے اپنے حلقے میں کر دیا ہو تو کر دیا ہو, ٹھیک ہے, لیکن کام تو وہ نہیں کرتے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ نوکریاں یہ صرف سندھیوں کو بیچتے ہیں, صرف سندھی بولنے والوں کو بیچتے ہیں. باقی کراچی میں رہنے والے, چاہے وہ مہاجر ہوں, چاہے وہ پنجابی ہوں, چاہے وہ پشتون ہوں, اور وہ مطلب وہ مہاجروں سے بڑی پاپولیشن ہوں گی شاید,
ان کو نوکری نہیں بیچتے, اور فی سبیل اللہ تو کسی کو نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے کہ جب آپ کسی کو نوکری بیچتے ہیں تو وہ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہوتا, تبھی آپ کی تعلیم کا یہ حال ہے, تبھی آپ کے تمام سوک سروسز کا یہ حال ہے کہ لوگ ٹرینڈ ہی نہیں ہوتے جن کو آپ نے جس چیز پہ بٹھایا ہوا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا, یہ اس کو ایتھنیسٹی کو نہ دیکھنا چاہیے. جو آگ لگی ہے فار انسٹنس وہاں پہ پٹھانوں کی دکانیں ہیں, میمنوں کی دکانیں ہیں, بوریوں کی دکانیں ہیں, پنجابیوں کی دکانیں ہیں, وہ مہاجروں کی, دوسرے اردو اسپیکنگ مہاجروں کی دکانیں ہوں گی. مطلب ہر پاکستانی, مطلب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر ادھر سے کوئی کراکری یا کوئی کانٹا چمچ نہ آئی ہو. تو ادھر سب کی دکانیں ہیں. اب جو لوگ کسٹمر آئے تھے وہ بھی ہر ایتھنیسٹی سے آئے تھے, کوئی شیعہ ہوگا, کوئی سنی ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, سب مرے ہیں. سو یہ جو اصل مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ایتھنیسٹی کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ گورننس نہ ہونے کی, بے حسی, نالائقی اور ہر چیز کے اندر کرپشن, یہ مسئلہ ہے میرے خیال سے. اور آگ جو ہے نا وہ لگی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی گورننس نہیں تھی. I'll bring you back to, I want to talk more about this because آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت بحث بھی ہوتی ہے. This Sindhi Mahajar divide that we talk about. میں نے پچھلے دنوں میں دیکھیں, آپ اس کو آپ نے بہت دھیمے لہجے میں اس کو ڈی بنک کر دیا کہ پارٹنر یہ نہیں ہے, اور شاید اگر میں آپ سے مزید کھرے دوں تو آپ مجھے ثبوت بھی پیش کریں گے, دیکھو خیرپور میں یہ ہو رہا ہے, میرپور خاص میں یہ ہو رہا ہے. ہاں مجھے بھی پتہ ہے. تو مطلب اس پہ یہ مجھے 100, میں بین ٹو سندھ, میں نے پوری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جو صورتحال ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی کنوینئنٹ ایکسکیوز ہے. لیکن ایک پرابلم ہو رہا ہے مفتہ بھائی اس کی وجہ سے. میں آپ سے یہ سوال اب آئی وانٹ یو ٹو پٹ یور پولیٹیکل ہیٹ آن. میں نے کراچی کے اردو اسپیکنگ بچوں کو پچھلے دنوں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ یار ایٹ لیسٹ جب یونٹ اور سیکٹر کا سیٹ اپ تھا MQM کا, تو ہمارے ساتھ ہم اس طرح بے آسرا تو نہیں فیل کرتے تھے کراچی کی گلیوں پہ. تعصب ہر جگہ ایک ایزی کنوینئنٹ ایکسکیوز ہوتا ہے. تو اس بچے کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ گورننس کیا ہے, خرچہ کیا ہے, کرپشن. وہ کہتا ہے یار یہ جو ہے نا اس شکل کے لوگ ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی لوگ کر رہے ہیں نا گڑبڑ. میرے ساتھ یہ پہلے 20 سال پہلے جب مصطفیٰ کمال میئر تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا میرے ساتھ یہ بدماشی ہوتی میرے علاقے میں. مگر اب دیکھیں میری بات سنیں, کون سی بدماشی ہوتی ہے؟ کوئی یہاں پہ کوئی کراچی کے اندر سندھی گینگز گھوم رہی ہیں جو مہاجر بچوں کو آ کے اٹھا رہی ہیں. مطلب چلو اب جو اغوا تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی مطلب کون سی بدماشی ہوتی ہے؟ اور اگر بدماشی تھی, بوری بند لاشیں کراچی میں تھیں, تو MQM سے زیادہ اس کے اندر کس نے پریکٹس کی؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل پاکستان میں لڑائی سندھی اور پنجابی یا ان آپس میں نہیں ہے, ان کی لڑائی غریب امیر کی ہے. اور اس کو اگر ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جائے کہ لنگوسٹک ڈیوائڈ کیا ہے, لوگ بولتے ہیں نا یہ پنجابی بولتا ہے, یہ سندھی بولتا ہے, یہ فغارہ بولتا ہے, فغارہ بولتا ہے. لنگوسٹک ڈیوائڈ جو پاکستان میں ہے وہ انگریزی بولنا ہے. اگر آپ انگریزی بول سکتے ہیں اور جس ایکسنٹ سے جس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں تو سارے دروازے پاکستان میں آپ کے کھلے ہوئے ہیں. اچھا. اور اگر آپ وہ انگریزی نہیں بول سکتے تو آپ کے لیے وہ دروازے کھلے نہیں ہوں. آپ چاہے آپ کوئی بھی ہوں, کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو, کہیں بھی ہو, آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. تو انگریزی بولنا پاکستان میں ایک لیاقت کا وہ ہو گیا ہے, تقاضا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس کو کچھ اکنامکس آتی ہے, میتھ آتی ہے, کچھ آتی ہے نہیں آتی نہیں پتہ, لیکن انگریزی بول لیتا ہے, انگریزی بول لیتا ہے, ٹھیک ہے. سو انگریزی بول لیتے ہیں بھائی, تو یہ مطلب وہ تو یہ ہمارے یہاں لنگوسٹک ڈیوائڈ ہے. میں کچھ عرصے لاہور رہا ہوں, کافی عرصہ اسلام آباد رہا ہوں, مجھے تو ان سوسائٹیز میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو اتنی اچھی انگریزی بول لیتا تھا, ٹھیک ہے, اتنی اچھی گاڑی تھی میرے پاس. بنیادوں پہ انکم کا ہی ڈیوائڈ ہے نا, پھر انکم کا ہی ڈیوائڈ. کس اسکول سے آپ پڑھے, ظاہر اس اسکول نے آپ کا ڈیوائڈ کر دیا. ایک آئی ول ناٹ ڈویل مور آن دیٹ, بٹ جسٹ ون فائنل کویسچن آن دس پرٹیکولر ریشل جو ایک آپ ٹربولنس دیکھ رہے ہیں کراچی میں. ایک چیز ہے, ایک کانسیپٹ ہے, میں اس کو وڈیرافیکیشن آف کراچی کی نام دیتا ہوں, کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ایک آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں, آپ ڈی ایچ اے میں نہیں رہتے تو شاید آپ کم دیکھتے ہو. ڈی ایچ اے میں اگر آپ گھومیں گے شام کے وقت تو آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ ڈالوں کی ایک بڑی گاڑی, اس کے پیچھے ایک ڈالا. میرے خیال سے دنیا میں پر کیپٹا ڈالا سب سے زیادہ ڈی ایچ اے میں ہمارے شاید. تو وہ ایک ڈالے میں 4 مستنڈے لوگ, جو کہ آپ کی گاڑی کو اگر آپ کسی کلٹس میں یا وہ کسی بھی ہوں, وہ آپ کو ڈرا رہا ہے, وہ آپ کو ہراس کرتے ہیں سڑکوں پہ, اور وہ سگنل توڑے گا, وہ یوں کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے نکالے گا. دس کریٹس اے سینس آف ہراسمنٹ ان somebody who does not have a ڈالا, who does not have those 4 guards. یہ جو حرکتیں زیادہ تر لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں,
اس میں بہت سو کا تعلق یا تو بلوچستان کے کسی ٹرائبل فیملیز سے ہوتا ہے یا اندرون سندھ کی کسی فیملی سے ہوتا ہے. اس چیز نے بھی اس آپٹکس نے شاید اس چیز کو فیول کیا ہے. دیکھیے ایک تو کلچر ہے نا بلوچستان کے اندر یا سندھ میں بھی، بیکاز آف جو بھی اغوا وغیرہ کے بھی مسائل ہیں، وہاں پہ ٹرائبل جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ایک تو کلچر ہے کہ وہ بندوقیں ہوں. پھر جب ڈی ایچ اے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں، یہیں بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی زمینیں شاید ہوتی ہوں گی، لیکن اب ان کو پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، شاید اتنی تعلیم نہیں آئی ہے، لیکن یہ کافی لوگوں کا شوق ہوتا ہے. میں مسلم لیگ کے اندر بھی جانتا ہوں، جب پہلے مسلم لیگ میں میاں نواز شریف صاحب کراچی تشریف لاتے تھے تو ہمارے کچھ مسلم لیگ کے لڑکے تھے جو گارڈ وارڈ رکھ کے بندوقیں لے کے آتے تھے، تو مجھے ان کے سیکٹری بولتا تھا کہ یار یہ کیا کرتے ہو، یہ کیوں ڈسپلے کرتے ہو، کیونکہ لاہور میں اس چیز کا کلچر بالکل نہیں ہے. لیکن ہم دیکھا ہے کہ جب مسلم لیگ کی جب حکومت ہوتی ہے تو صرف چند وزراء کا شوق ہوتا ہے کہ پیچھے سے گاڑی چل رہی ہو اور پیچھے بندوقیں ہوں یا مطلب وہ ہو. لیکن جیسے شاہد عباسی صاحب ہیں، ان کو کبھی بھی اپنا یہ شوق نہیں ہوا کہ پیچھے کوئی گاڑی چلے، وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. میرے پاس ڈرائیور ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن میں گاڑی اپنی خود نہیں چلاتا. لیکن میں نے کبھی پیچھے کوئی گاڑی نہیں رکھی، کبھی گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگایا. بلکہ مجھے ایک ایسے ہی میں قصہ بتا دوں کہ شاہد بھائی نے مجھے کہا کہ تو نے جھنڈا نہیں لگایا گاڑی پہ. ہی واز ہیپی. تو میں کہا جب آپ منسٹر تھے؟ جب میں وزیر تھا. تو میں کہا شاہد بھائی دیکھیں گاڑی میری اپنی ہے، میں جھنڈے کا چھید کرواؤں گا نا فلیگ پول کا تو گاڑی کی ویلیو 30,000 روپے گر جائے گی. ٹھیک ہے، اب وزارت پتہ نہیں کتنے دن رہتی ہے، گاڑی تو رہے گی میرے پاس. سو ظاہر ہے تو میمن This will become a Maiman joke, you know that. So the thing is کہ جو people who are comfortable in their skin، ٹھیک ہے، who don't have a self esteem issue یا inferiority complex، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. یہ جو کرنا ہے نا پیچھے پولیس رکھنا، دس از اے سیلف اسٹیم ایشو. ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی ہے، وہ جو اچھی پارٹیوں میں کور کرتے ہیں، ڈی ایچ اے کو نہیں بلایا جاتا ان کو، یہ اس کا نتیجہ، یہ اس کو کور کرتے ہیں، یہ ان کو کور کرتے ہیں. ایک اس وقت مجھے کراچی اور سندھ کے ساری سچویشن پہ واپس آنا ہے. ایک تو آپ نے بڑا کلیئرلی مجھے سمجھا دیا کہ یہ بیسکلی گورننس کا اور اس کا نااہلی کا اور کرپشن کا ایشو. لیکن یونس دھاگا صاحب کو آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، وہ بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سالوں میں کوئی 3,500 ارب روپے، ایک تخمینہ ان کا یہ ہے اور دوسرے تخمینے کے مطابق 1,500 ارب روپے کا تخمینہ وہ لگاتے ہیں کہ دس واز دا منی دیٹ واز سپوز ٹو بی گیون ٹو کراچی. اچھا، اس چیز کو اگر آپ جوڑ دیں گے پیچھے جا کے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ پہ یہ جو ایک انڈسپیوٹڈ رول ہے، یہ بھی مرہون منت ہے انہی قوانین کے جس کی وجہ سے یہ پیسے نہیں مل رہے. 18ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بعد جو NFC ایوارڈ ہوا اس سے. وائی از اٹ ادھر از یہ آپ چونکہ کٹی پہ بیٹھے ہیں ملک کی، کیا واقعی کراچی کو اس کا حصہ نہیں ملتا؟ دا شارٹ آنسر از جی بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں ملتا. دا لانگ آنسر میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے دے دیتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان نے NFC ایوارڈ کے تحت یہ کہا تھا کہ 57.5% پیسہ ہم صوبوں کو دیں گے اپنے ٹوٹل ریونیو میں سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم KP کو 1% پیسہ اور دیں گے وار آن ٹیرر کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو پول ہوگا 57.5% پیسہ، اس کا 0.67% ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کر کے سندھ کو اور دیں گے کیونکہ اس نے آکٹرائی ختم کری. اب سندھ کو جو پیسے ملتے ہیں تقریباً 25% آف دا پول، وہ 25% پیسے کے اندر تقریباً 40% حصہ یا 35-40% حصہ کراچی کا ہے. تھوڑی سی دہی سندھ کو پر کیپٹا زیادہ ملتا ہے کیونکہ ادھر غربت زیادہ ہے. تو ہم نے جو ایک فارمولہ بنایا ہے، یہ بنایا ہے ہم سے مراد حکومت پاکستان نے، کہ 82.5% پیسہ جو ہے آپ کو، یا وہ آپ کو ملے گا آپ کی پاپولیشن کے بیسس پہ. ٹھیک ہے، 1 روپیہ اگر بانٹ رہے ہیں تو 82 پیسہ جو ہے وہ جائے گا پاپولیشن، 10 پیسہ جائے گا آپ کی پاورٹی کے بیسس پہ، کہ جتنا غریب ہے تو 10% پیسہ اس کو اس طرح حساب سے دینا ہے. 2.5% پیسہ جا رہا ہے آن انورس آف ڈسٹنس. اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی ایک گنجان آباد جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو اگلا پائپ لگانا بہت سستا پڑتا ہے. ایک پائپ 100 میٹر کا پائپ 5 لاکھ کا لوگ کور کر لیتے ہیں. بلوچستان میں وہ لگانے جائیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا، تو انورس آف ڈسٹنس پہ. اور آخری 5% جو تھا وہ تھا ریونیو کلیکشن پہ.
جس پہ آپ نے آدھا دیا ہوا تھا کہ آپ اپنے صوبے کا کتنا ریونیو جمع کرتے ہیں اور آدھا کہ ملک کے لیے کتنا ریونیو. 2.5%. ٹھیک 2.5%. تو کراچی کو 82% کے پیسے ملتے ہیں, ریونیو جمع کرنے کے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, انورس آف ڈسٹینس کے کچھ پیسے نہیں ملتے ہوں گے, اور پاورٹی پہ تقریباً تھوڑے سے ملتے ہوں گے, مطلب وٹ ایور. ٹھیک ہے, لیکن ریلیٹیولی اسپیکنگ پاورٹی میں کم ہو جاتے ہیں. بلوچستان اور سندھ کو زیادہ ملتے ہیں, دہی سندھ کو. انورس آف ڈسٹینس میں بلوچستان کو اور شاید کہیں ساؤتھ پنجاب یا میانمار وغیرہ کے اندر ملتے ہوں گے. تو اس حساب سے پیسے ملتے ہیں. اب اگر سندھ کو آپ دے رہے ہیں لیس سے اس سال لیس سے میرے خیال سے 2000 ارب روپیہ ملا ہے. ٹھیک ہے, تو 2000 ارب میں ظاہر ہے کہ اگر کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی سے 1/3 ہے, لیس سے اسیوم کر لیتے ہیں, اوپر نیچے کا ہی ہوگی, تو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کوئی طرف سے میرے اس طرف سے یا اس طرف سے میں معذرت کر لیتا ہوں, لیکن لیس سے کہ مجھے ابھی دماغ میں نہیں آ رہی کہ 1/3 اگر آبادی سندھ کی ہے, کیونکہ وہ سندھ میں 61 سیٹیں ہیں یا 62 سیٹیں ہیں, جس میں 22 کراچی میں, تو تقریباً 1/3 ہوتی ہیں. تو 1/3 کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو 2000 ارب روپیہ مل رہا ہے تو آپ کا 700 ارب روپیہ آپ کا کراچی پہ لگنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارا آپ کو اے ڈی بی کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگے گا, اس میں تنخواہیں نکلیں گی وغیرہ وغیرہ نکلے گا. لیکن نارملی لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے پنجاب میں اندر ایک انریٹن رول ہے کہ 35% آف آل ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ول ہیپن ان ساؤتھ پنجاب. ٹھیک ہے, یہ شہباز صاحب کے زمانے سے ہے کہ جو 100 روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے 35 روپیہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب پہ ہوتا ہے. اسی طرح سندھ میں بھی ہونا چاہیے کہ بھئی جو 100 روپیہ آتا ہے اس میں سے 100 روپیہ جو آپ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اس میں 65 روپیہ سندھ میں ہونا چاہیے, 35 روپے کراچی میں, 35 روپیہ دہی سندھ میں ہونا چاہیے, 35 کراچی میں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر پنجاب میں بھی ایک وہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ ایلوکیٹڈ 35% ہوتا ہے. تو اگر سمجھ لیجیے کہ 1500 ارب روپیہ ڈال رہے ہیں تو اس میں سے 500 ارب روپیہ بلاک گرانٹ کر دیتے ہیں کہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن پہ ہے. تو کیونکہ سارے پنجاب کے چیف منسٹروں کو لاہور کا میئر بننے کا شوق ہے, تو وہ 500 ارب روپیہ بھی لاہور پہ رکھتا ہے اور باقی میں سے 1/3. سمجھ میں آ گیا. اس چیز کو تھوڑا سا آپ سمجھائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 35% ملنا چاہیے, یہ نہیں ملتا, نہیں دیا تھا, تو پھر کرپشن کس پیسے پہ ہوتی ہے؟ وہ بائی دا وے وہ جو 65% وہاں مل رہا ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے. Oh, okay. So, پتہ نہیں کدھر. So what do they do with that money? یار یہ میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ تو ایڈ ہی نہیں ہو رہی سائڈ. دیکھیں میں آپ کو ان کا ڈفرینٹ فارمولا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کام ایک پیسے کا نہیں کر سکتی, یہ کرنا بھی نہیں آتا ہے ان کو. دیکھیں میں آپ کو اگین ایک پھر مثال دیتا ہوں. پنجاب میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں اسموک بہت ہو گئی, خیر پورے پنجاب میں, لیکن لاہور ظاہر ہے کہ ان کو لاہور ان کے دل کے قریب ہے, تو انہوں نے کہا لاہور میں ہم اسموک ختم کریں گے. تو وہ 25 ٹرکیں لے کے آئے جس سے وہ پانی مار رہے تھے, اس سے کوئی اسموک میں فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن وہ شروع میں بڑی تشہیر ہوئی اور وغیرہ وغیرہ, لیکن انہوں نے کہا ہم 6-8 مہینے میں لے کر آ گئے, اور 6-8 مہینے میں لے کر آ گئے. اگر کسی نے, میں الزام بالکل نہیں لگا رہا ہوں, لیکن اگر کسی نے 4 پیسے اس میں کھائے بھی ہوں گے تو اس کو مل گیا, لیکن باقی چیز لگ گئی نا. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز 125 میں نہیں تو 125 میں کوئی چیز تو آئی ہے نا. سندھ والے یہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں کہتے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 بسیں لے کے آئیں گے تو 40 بسیں نہیں آتی ہیں, یار آ جاؤ لے آؤ ختم کرو, نہیں وہ نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس جو ہے نا, ایک انہوں نے جو میتھڈ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف سندھی اسپیکنگ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں, بھرتی پہ بھرتی کرے جاتے ہیں. تو وہ آپ اگر ایک بندے کو رکھ لیتے ہیں نوکری پہ تو 5-6 ووٹ آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا نوکری فی سبیل اللہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ کہتا ہے نا گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. تو نوکری بیچتے ہیں, لیکن پھر بھی مطلب یہ کہ تھانوں کی پوسٹنگز بکتی ہیں سر, ایوری تھنگ. تھانے کی پوسٹنگ تو خیر پیپلز پارٹی نے ایجاد نہیں کری ہے. ہاں بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ سے وہ جی بالکل ٹھیک, جی یہ بھٹو صاحب سے پہلے کی بات تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے یہ ساری نوکریاں انہوں نے دی, تو اس کے پاس ان کے پاس اتنا بجٹ بھی نہیں رہتا. تو اور کیونکہ آپ نے ان کوالیفائڈ لوگوں کو خاص طور پہ جو ہے نا تعلیم کے ادارے میں آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد اس قسم کی کرپشن ہے کہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اپنے پیسے ریلیز کرانے ہوتے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, تو وہ بھی ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پہلے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو رشوت دینی پڑتی ہے کہ یہ لے بھائی تم نے 5 ارب روپے ریلیز کرنے تو 50 کروڑ روپے ہم نے تم کو دیا, اب تم بندرباٹ کر لو اور باقی ہم کو 4.5 ارب مطلب 5 ارب روپے ریلیز کرو. وہ تو انٹر ڈپارٹمنٹل کرپشن بھی بہت ہے ویٹ پروکیورمنٹ میں وغیرہ 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 وغیرہ. تو مجھے ایکچولی مجھے بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں پتہ کہ کس طرح خرچ کرتے ہیں, لیکن جو عموماً جو کہا جاتا ہے
ایک اب شبد بڑی بڑھ گئی ہے پنجاب میں بھی کہ پنجاب میں سمجھ لو کہ 20 سے 30% جو ایم این اے ایم پی ایس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں 20 سے 30% جو ہے ان لوگوں کو اوپر رشوت ملتی ہے, باقی کانٹریکٹر چیزیں کرتا ہے. سندھ میں اس کے بعد نہیں, پنجاب کے بعد کے پی آتا ہے. کے پی میں بھی 40% ہوتا ہے. آپ کے جو چیف منسٹر تھے علی امین گنڈا پور, ان کے بھائی فیصل امین گنڈا پور نے بھی ایک دکان کھولی ہوئی تھی ماشاء اللہ ادھر. وہ آپ جانتے ہی ہوں گے, آپ کے آڈینس کو میں بتا ہی چلوں, ان کو یہ بات شاید میری بات چبھے لیکن بارہ سچ تو ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر 30-40% ہوتا ہے. سندھ میں تھوڑا سا 40 تک برابر ہو جاتا ہوگا. بلوچستان کے اندر الحمدللہ اب اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بلوچستان میں جو 3000 اسکولیں بنائی ہیں کس اور پیریڈ میں مجھے یاد نہیں ہے, 2013 کے بعد کی بات ہے. اس میں سے 27 اسکولیں گھوسٹ اسکول تھیں. تو وہاں پہ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کانٹریکٹرز جو تھے وہ ایم پی ایس کو اسپانسر کرتے تھے. کانٹریکٹروں نے ایم پی ایس کو بیچ سے ہٹا دیا, اب خود جو ہے بن گئے, بلکہ وہ ایک خود ایم پی اے بن گئے. سینیٹرز تو آپ کو پتہ ہے کہ بن جاتے بنے بھی ہیں. وہ تو خیر ادھر بھی بن رہے ہیں, ادھر بھی بن رہے ہیں, بوتھ سائڈ آف دا آئل بن رہے ہیں الحمدللہ. بوتھ سائڈ آف دا آئل ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اٹس اے منی ایشو, کہ لڑائی پیسے والوں کی غریب لوگوں سے ہے. میں آپ کو مجھے ایک سیکنڈ دیجیے, میں 2 ایگزامپل دوں گا. لڑائی کسی کی آپس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی بلوچی سٹیزن ہے, بلوچ سٹیزن ہے, وہ اگر کوئی 4 روٹی کھا لیتا ہے دال کے ساتھ تو وہ کسی پنجابی سے تھوڑی لے کے جا رہا ہے یا کسی مہاجر سے تھوڑی لے کے جا رہا ہے. ان کی آپس کی تھوڑی لڑائی ہے غریب لوگوں کی. غریب لوگ تو ہر جگہ, مطلب آپ ساؤتھ پنجاب میں بھی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں, نارتھ پنجاب سینٹرل پنجاب میں بھی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں, کراچی میں جھوپڑی میں رہ رہے ہیں. کس نے کس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے؟ پاگل جیسی باتیں ہیں نا یہ. دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, رائٹ. یو ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ تو آپ نے ابھی فائنینشیل سائڈ آف تھنگس بتائی, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ آف تھنگس بھی ہے. لیکن اس میں میجر جو سب سے بڑا بلیم ہے ایم کیو ایم کے بعد وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو کراچی میں ایک سپورٹ بیس اسٹرانگ مڈل کلاس سپورٹ ملی. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب مجھے اس کی پاور ڈائنامکس نہیں پتا, یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چاہے وہ نون لیگ ہو, مطلب آپ تو کراچی میں رہتے ہیں نا, کتنے یتیم ہیں یہ لوگ کہ اگر اس وقت نون لیگ آ کے کوآپٹ کر لے کراچی کو اور کراچی کے مسائل حل کرنا شروع کرے تو ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں 5-7 سیٹیں مل جائیں نون لیگ کو, ہو سکتا ہے. لیکن کوئی نہیں کرتا, کوئی بادر نہیں کرتا. سو ان پولیٹیکلی کراچی از ناؤ بیکم دا ایکسٹینشن آف بلوچستان ان اے وے ویئر نو بڈی بادرز کہ یار یہاں کیا الیکشن لڑنا, پالیٹکس کرنا, چھوڑو یار اس کو, جیسا پڑا ہوا ہے پڑا رہنے دو. یہ کیوں ہوا ہے مفتاح بھائی؟ یہ میں اس کا تھوڑا سا میری سوچ تھوڑی سی اس میں ڈفرینٹ. اوکے, دیکھیے یہ بات درست ہے کہ نون لیگ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. 9% میکسیمم ان کا ووٹ بینک تھا کسی زمانے میں, ٹھیک ہے. ایک آدھ سیٹ یہ اختر کالونی, منظور کالونی پہ ایک پروونشل سیٹ ہے, بلدیہ کی ایک نیشنل سیٹ ہے کہ جہاں پہ وہ سیریس تھے. اور یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت زیادہ سپورٹ ہے کراچی میں. اب لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کی سپورٹ جو ہے نا وہ اگر آپ را نمبرز میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی جنرلی اگر دیکھیں 2-3 سیٹیں نکالی تھی باقی. میں یہ جانتا ہوں یہ پچھلے بلدیات کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک میرا جاننے والا تھا, وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا بلدیہ سے, تو میں اس سے پوچھ رہا تھا اس کے دوست سے کہ کیا ہوا اس کا, نام نہیں لیتا ہوں اس کا. تو اس نے کہا سر 4 نمبر آیا لیکن کل تک جیت جائے گا. تو ٹھیک مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. It's very تو بائی دا وے لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از ناٹ فنی, ہم لوگ سرکاسٹکلی ہنس رہے ہیں, ٹھیک ہے, سرکاسٹکلی ہنس رہے ہیں. تو ہیومر از آلسو کوپنگ میکینزم, ٹھیک ہے, ہمارا تو ہے, ریالٹی از واٹ اٹ از, ٹھیک ہے. بالکل. اب کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, ہے, ایک زمانے میں چلو اکثر نہیں تھی. بہت سارے ایم این ایس تھے, فیصل واڈا, علی زیدی, یہ کراچی سے وزیر تھے, محمود عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے, عمران اسماعیل گورنر تھے, اور ٹھیک ہے وٹ ایور, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کی سنوائی ادھر نہیں ہوتی تھی. دا پرابلم از کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ڈیسینٹرلائز کر دیے, تو ساری چیزیں آپ نے صوبے کو دے دی ہیں اور سارے پیسے بھی آپ نے صوبوں کو دے دیے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ آگے تم کس طرح تقسیم کرو گے, اچھا. اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا اختیار آپ نے وفاق کے آئین میں نہیں رکھا ہے, آپ نے صوبے کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا. سو علی زیدی صاحب ہوں وزیر, اور یا فیصل واڈا صاحب وزیر ہوں, وہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب اگر پیپلز پارٹی نہیں چاہے مطلب تو وہ کچھ بھی یہ واقعتاً ایسے ہی انڈیپینڈنٹ. میں تو اللہ کی مہربانی سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کہیں پر بھی معاف نہیں کرتا ہوں, جو ان کی غلطی ابھی, اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اس میں, لیکن اس میں ان کی غلطی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک مطلب دے ریئلی آئی مین دا تھنگ از کہ وہ بالکل میں یہ جانتا ہوں کہ ان کو کچھ وفاق سے پیسے ملے تھے, اس میں انہوں نے کچھ نالے والے صاف کروائے تھے, فوج سے ان کو بھی بڑی مدد تھی, تو کچھ تو فوج کے یہ FWO وغیرہ سے کچھ نالے والے ملین وغیرہ کہ کوئی نالا ایک آدھ انہوں نے صاف ضرور کروایا تھا, ٹھیک ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کو اس سے زیادہ یہ کچھ کر نہیں پاتے تھے. دیکھیں پولیس بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اور پھر اچھا دوسری بات یہ ہے, اور پھر اب میں واپس PTI کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں, تو یہ ان کا حق نہیں تھا, لیکن ان کا شوق کیا تھا کہ بھائی کیپٹن صفدر نے نعرہ لگا دیا, اس کو اریسٹ کروا دو. علی زیدی صاحب اور یہ سارے حلیم عادل شیخ صاحب اور جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ تھانے پہ, اور تھانے کے اوپر پریشر ڈالا کہ کرو, اور پھر پیچھے جو بھی ہوا مطلب ان کے شوق یہ تھے کہ بس سامنے والوں کو بند کروا دو, ٹھیک ہے, اور نوکری پکی کرو. دیکھیں سر یہ مزاج تو تھا, نوکری بھی پکی کرو, اور مطلب کچھ لوگوں نے پھر اپنے معاشی حالات بھی بہتر کیے, معاشی حالات بہتر کیے, اور وہ سب وہ لوگ ہیں جو اب نہیں ہیں, جو الحمدللہ جی یہ تو وہ اصل میں چکر جو جنہوں نے معاشی حالات اپنے بہتر کیے ہوتے ہیں نا, وہ بیچارے سب سے ان کی پتلی گردن ہوتی ہے, کیونکہ ان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہے کہ تو نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا ہو جا, تو سیدھا ہو جا. بالکل صحیح بات. معاشی حالات آپ کے پڑوس میں بھی بہتر ہوئے ہیں, آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی سنا ہے بڑی بائنگ شائنگ ہوئی ہے کچھ لوگوں کی. اچھا میں آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں, لیکن جہاں پہ بھی رہتا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں. سو یو تھنک اٹ از پرائمریلی این ایشو آف منی not going into the right hands or into the hands that don't spend it the way it needs to be spent. آپ نے ایک بات کر کے آپ نکل گئے آسانی سے, آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم نے پیسے تو دے دیے, لیکن ان پیسوں کو خرچ کیسے کرنا ہے یہ نہیں سمجھایا. آپ کو لگتا ہے ڈیلیبریٹ تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ تھی, یا اوور لک کر گئے؟ دیکھیں وفاق نے اس وقت پیسے دے دیے, مسلم لیگ بھی صوبے میں تھی, ہاں, پیپلز پارٹی کو پتا تھا کہ ہم صوبے میں جانے لگے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ سوچا نہیں. میں اس وقت کے فوجی لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو تو سوچنا چاہیے نا, وہ تو تھوڑا لمبا سوچتے تھے. سیانی صاحب بیٹھے تھے جن کی سچ مچ سوچ زیادہ تھی. میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کی بھی غلطی تھی. آپ ڈیوالو کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, کنکرنٹ لسٹ ختم کریں بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا اس طرح جو NFC میں دیے ہیں, تو امریکہ میں جب صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو کنڈیشنل گرانٹس ہوتی ہیں کہ ہم تم کو $100 ملین دیں گے, لیکن تم نے $100 ملین میں اتنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تو یہاں پہ فری میں پیسے دے دیے, چلو فری میں دے دو پیسے کہ بھائی صوبے کی گورنمنٹ الیکٹڈ ہے وہ کہے گی, لیکن آپ نے تو صوبے کی پاپولیشن کے حساب سے دیا ہے, لیکن آپ نے ڈویژنس کو تو آگے آپ پیسے دے ہی نہیں رہے, وہ بیٹھ گئے روک کے, ڈسٹرکٹ کو تو پیسے دے ہی نہیں رہے. آپ نے وفاق کی حکومت کا پورا آپ نے اسٹرکچر جو ہے وہ آئین میں ڈالا ہوا ہے, صوبے کی حکومت کا پورا اسٹرکچر آپ نے آئین میں ڈالا ہوا ہے, لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو نہیں ڈالا ہوا. ایک لائن 40A لکھ دی, تو یہ ڈیلیبریٹ تھا کہ ہم دیکھیں گے. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کر دی اس وقت کہ ایک چیز مطلب when I grew up in 90s میں ہم نے کراچی کے اندر سڑکوں کا جو حال دیکھا, آج 40 سال ہو گئے کراچی کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پلے کا حصہ نہیں بن پا رہا. کیا یہ ایک اور ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے کراچی کھٹے لائن ہے؟ دیکھیں ابھی تو کراچی نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے پورے پاکستان کی طرح, 22 میں سے 21 سیٹیں خان صاحب لوگ کہتے ہیں جیتے ہیں, پتہ نہیں سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ملیر کی بھی 2 سیٹیں جیتے, تمام سیٹیں جیتے, ٹھیک ہے. اور کراچی کی ہر ایتھنیسٹی سے ووٹ لیا, سندھی اسپیکنگ لوگوں سے ووٹ لیا. اور عمران خان کی جو آج پاپولیرٹی ہے وہ کبھی MQM کی بھی نہیں تھی. MQM تو مہاجر اور پنجابیوں سے ووٹ لیتا تھا, پنجابی ڈرتے تھے, نہیں پنجابی ووٹ دیتا تھا اور وہ مہاجر ووٹ دیتا تھا, باقی تو ووٹ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. پشتون تو ووٹ نہیں دیتے تھے, ANP کو دیتے تھے وغیرہ, JUI کو, یہ تو سب نے اس کو ووٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. آئی مین مطلب ایک یونیورسل سپورٹ, ٹھیک ہے. تو کراچی یہ بات نہیں ہے. دیکھیں جو میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ میاں صاحب سینٹرل پنجاب تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے نا اس دفعہ کے الیکشن کو ہٹا دیں, اس کے علاوہ چھوڑ دیں. کراچی میاں صاحب سینٹرل پنجاب جیتتے تھے, لیکن اس کی وجہ سے ساؤتھ اور نارتھ پہ بھی حکومت ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں حکومت ہوتی تھی. اس طرح پیپلز پارٹی جو صرف دہی سے جیتتی ہے, اور اس کی وجہ سے کراچی پہ بھی حکومت ہو جاتی ہے اس کی. اسی طرح بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بلوچ ہیں وہ پٹھان اب تقریباً برابر ہیں, لیکن بلوچ کا ہمیشہ چیف منسٹر ہوتا ہے, اور وہ بلوچستان اور وہ ان کے 22 ڈسٹرکٹ ان کے 7 ڈسٹرکٹ ان کے ہیں, سم تھنگ لائک دس. بٹ بلوچ ابھی بھی دے ہیو سلائٹلی مور پاپولیشن وٹ ایور, بٹ دیر از اے بلوچ میجورٹی. ادھر پٹھان
کی میجورٹی ہے اور ہزار والوں کی کم ہے, ہزارہ وال لوگوں کی ہزارہ کے ڈسٹرکٹ میں. آپ پی ٹی آئی کے زمانے میں دیکھ لیں کہ بنو اور جو سوات وغیرہ کے اندر بہت ڈیولپمنٹ کا خرچہ ہوتا تھا, ہزارہ میں نہیں کرتا تھا. اب تو خان نے ہزارہ میں بھی ووٹ لینا شروع کر دیا, تو شاید اب کرے گا. ٹھیک ہے. سو ہم یہ پالیٹکس تو کرتے ہیں بیکاز پیپل ڈو ووٹ اکارڈنگ ٹو سم ایتھنک افیلیشن بٹ آلسو اکارڈنگ ٹو سم things. Muslim League tried in one way to actually to get an outreach into South Punjab, especially in Bhavalpur where there are lots of Punjabis settled. وہ وہاں پہ ان کا ووٹ بھی ہے, لیکن مسلم لیگ نے کوشش کری ہے. پوٹوہار سے تو اتنا ووٹ نہیں ملتا, لیکن ساؤتھ پنجاب سے مل جاتا ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی نے اس قسم سے ٹرائی نہیں کی, بس تھوڑے بہت ادھر ادھر کوشش کر لی اپنے پاکٹس بنا کے, جیری مینڈرنگ کر کے, لیکن کوئی پاپولیشن کے اندر کچھ کام کر کے کوشش نہیں کی. بیکاز اگین ان کو آتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کبھی کام ہی نہیں کیا ہو تو عادت نہیں ہوتی نا. اگر آپ پہلی مرتبہ جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں آپ, تو آپ کو نہیں آئے گا اتنا اچھا جتنی آپ 100ویں مرتبہ پوڈ کاسٹ کر چکے ہوں. آپ لوگوں کا جب کراچی میں یہ ڈسپونڈنسی, آپ جب سڑک پہ, اور آپ اکثر اپنی, میں سنتا رہتا ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ سے, آپ کہتے ہیں یار میں, آپ نے بڑا 8 فروری کا ہی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس دن ویبینار میں سنایا کہ آپ گئے اور آپ کے دوست گئے, آپ نے کہا یار آپ کے بڑے بھائی اور آپ ووٹ دینے گئے تو پولنگ اسٹیشن پہ بچوں کا رش لگا ہوا تھا, تو وہ جو کچھ بھی ہوا. تو آپ ایکچولی آئی تھنک یو واک اراؤنڈ دا سٹی اینڈ یو آبزرو اے لاٹ آف تھنگس, آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس وقت اگر آپ کی پارٹی یا آپ کراچی کا جھنڈا اٹھائیں تو کیا پتہ ووٹ تو پتہ نہیں کب پڑیں گے, نہیں پڑیں گے, جو بھی ہوگا, لیکن کوئی ایک پریشر گروپ تو کریٹ ہو. مطلب اس وقت ہمارے انسٹاگرام پہ, ہم رفتار ہیں, ہمارے انسٹاگرام پہ بچے 20 سال 25 سال کے ڈی ایمز کر رہے ہیں کہ رفتار پلیز آرگنائز اے پروٹیسٹ فار دس گل پلازا فائر ٹریجڈی. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سے یہ ایتھنک نیشنلزم کی بات نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں جینونلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے. کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی پشتون, کوئی میمن, کوئی پنجابی, کوئی ایک دوسرے سے نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انسان ہوتا ہے. سو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سارے سندھی مل کر سارے مہاجروں پہ زیادتی کر رہے ہیں, اور میں کوئی ایتھنک پالیٹکس کر نہیں سکتا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے تو سارا پاکستان اچھا لگتا ہے. تو میں بالکل, ہم آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ مہاجر کا ٹیگ اٹیچ ہوگا؟ نہیں, میں وہ ٹیگ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ دا ٹیگ, ٹھیک ہے. جو آسان راستہ ہے نا وہ ہے, وہ سندھی نیشنلسٹ کو آپ دیکھ لیں تو وہ سندھ کا حق مارے گئے وداؤٹ تھنکنگ کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. بلوچستان میں بات کریں تو بلوچستان کے حق مارے گئے. میں بلوچستان میں آپ سے میں بات کر رہا تھا, میں کوئٹہ میں گیا تھا, تو باتیں کر رہے تھے. میں شاہد بھائی اور مصطفیٰ نواز تھے, اور ہاف آف دس ڈسکشن واز پرو بلوچ بٹ ادر ہاف آف دا ڈسکشن واز اینٹی پنجابی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ہلکا سودا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ دونوں الگ الگ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ دونوں بیچارے پنجابی تھے اور دونوں بہت پولائٹ بھی ہیں, تو بیٹھے سن رہے تھے, مار کھا رہے تھے. میں کھڑا ہو گیا, میں کہا یار وہ بات یہ ہے بھائی کہ جب بلوچ بچے کو بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں ملتا تو وہ بہت روتا ہے, لیکن میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ جب پنجابی بچے کو بھی بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں ملتا تو وہ رو رہا ہے. تو کراچی کو بالکل اس کا حق ملنا چاہیے. اگر لوکل گورنمنٹس ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ہم سے زیادہ کسی نے, شاہد بھائی تو پورے پاکستان میں 36 صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے. ہم روز یہ بات کرتے ہیں کہ اسمالر پروونسز پہ جاؤ اگر تم لوکل گورنمنٹ نہیں مانتے ہو تو, ٹھیک ہے. سو وی ٹاک اباؤٹ دس, ٹھیک ہے. لیکن میں کبھی مر کے بھی ایتھنک پالیٹکس پہ بات یہ نہیں. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ, وہ لوگ کون, جو ایک تو جو ایم کیو ایم فارمر ایم کیو ایم لیفٹ ایم کیو ایم ووٹرس, جو کہ بہت زیادہ بڑی لیفٹ ہیں, ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور کچھ جو کراچی کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ بہت زیادہ یہ ایتھنک چارجڈ ہو گئے. اس وقت آپ دیکھیں نا ٹک ٹاک پہ نظر آتا ہے کہ آپ نے سندھی ٹوپی پہنی تو نوکری مل جائے گی, سندھی ٹوپی نہیں پہنو تو نوکری مل جائے گی. دیٹس ریسسٹ, ٹھیک ہے. مطلب یو نو یس, میں اور اس کو لوگ فیول کر رہے ہیں. اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ ہاں, پیپلز پارٹی والے صرف سندھیوں کو ہی نوکری بیچتے ہیں, سندھی اسپیکنگ کے علاوہ کسی اور کو نوکری نہیں بیچتے, لیکن ان کو بھی نوکری بیچی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کا ووٹ بینک ہے. میں تو بالکل لوکل گورنمنٹ کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر لوکل لوگوں کو زیادہ پولیس میں بھرتی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. میں تو یہ کھلی باتیں کرتا ہوں, لیکن کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے کہ جس میں کراچی آگے بڑھ جائے اور پاکستان نہ بڑھے, اور کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے جس میں پاکستان آگے بڑھ جائے اور کراچی آگے نہ بڑھے, ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہو گئی.
دوسری بات یہ کہ یس ویو ٹاکڈ اباؤٹ کہ کراچی آئٹس نان سندھی کراچی آئٹس ناٹ گیٹنگ جابس ان سندھ گورنمنٹ. ویو ٹاکڈ اباؤٹ دس. ختم ہو گئی ان کے لیے جابس. ہم نے تو یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ 35 پولیس والوں کی لسٹ دیکھ لیں ڈی ایس پی کی, ایک بھی نان سندھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بٹ جو ایم کیو ایم کرتی تھی کہ ماجر کا نارا لگاتی تھی, تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ایم کیو ایم تو آپ سے ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ دیٹ. ٹھیک ہے کہ میں نہ یہ اب اس کا دور بھی نہیں ہے. اس کا دور نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو بالکل اس کا دور نہیں ہے. کراچی کے لوگ بھی آگے نکل گئے ہیں اور سب ڈرتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی مہربانی سے یہ اب رہا نہیں ہے. اگر آپ میرے بچوں کے دوست دیکھیں تو پتہ نہیں کتنی ایتھنک گروپ سے ہوتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کراچی نے, اگر آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ووٹ دیا, یہ اسی سینٹیمنٹ کا نتیجہ ہے نا کہ وہ ایک نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان چلے گا تو کراچی بھی چلے گا. نہیں, لیکن پاکستان نہیں چلے گا جب تک کراچی کا یہ حال ہوگا. تو اچھا یہ بھی ہے, فلپ سائڈ بھی ہے, فلپ سائڈ دونوں ساتھ چلیں گے. یہ جو ہے نا, یہ مطلب اس کا ہے, یہ جوڑ ہے. آپ کراچی کو دیکھیں, کراچی کو اگر اتنا کراچی سے ٹیکس جمع ہوتا ہے, اتنا کراچی کے اندر کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, اتنے کراچی کے اندر بینک ہیڈ کوارٹرز ہیں, کراچی میں پورا پورٹ ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی بند چل رہا ہو تو پاکستان چل جائے گا. اگر آپ کراچی کے اندر گورننس اچھی کر دیں, باقی پاکستان میں کچھ بھی چینج نہ کریں, تو پاکستان کی جی ڈی پی 1% سے بڑھ جائے گی. جب آپ کراچی میں اسٹرائک کرتے ہیں, جب ایم کیو ایم کرتی تھی, الطاف بھائی کرتے تھے, پاکستان کو نقصان ہوتا تو پورے پاکستان کو نقصان ہوتا تھا. اگر کراچی کے اندر مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں تو پورے پاکستان کی سیل کم ہو جاتی ہے. So I mean this is crazy to think کہ کراچی is separate from the rest of Pakistan. What I'm saying is جو میری وہ ہے کہ کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے, بٹ آئی ول ناٹ آسک ایکسکلوسیولی کہ کراچی کو حق ملنا چاہیے. آئی ول سے پورے پاکستان کو اس کا حق ملنا چاہیے. بالکل چاہیے. لیکن میں صرف یہ بات آپ سے اسپیسیفکلی سے کرتا کہ آپ یہاں رہتے ہیں. مفتاح بھائی, یو نو دیٹ پالیٹکس از ویری کلوزلی لنکڈ ود فائنانسز, دا ہول اکانومی, یہ سب چیزیں. میں تو اکثر اپنے نا رپورٹرس کو ایک بات کہتا تھا کہ کوئی خبر سمجھنی ہو تو فالو دا منی. اٹس ویری سمپل. چاہے وہ دین کو سمجھنا ہے, چاہے وہ معاشرت کو سمجھنا ہے, چاہے وہ پالیٹکس کو سمجھنا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہے, چاہے گلوبل پالیٹکس کو سمجھنا ہے, فالو دا منی. سمپل. یو فالو دا منی. آپ تو فائنانس کے آدمی ہیں, آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر جو اس وقت پاکستان میں ہوا, میں آپ کو ذرا باہر نکال رہا ہوں کراچی سے, آپ مسلسل پاکستان کی بات کریں تو پاکستان پہ آتے ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹر جو پاکستان کے اندر پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا گیا ہے, سارے انڈیپینڈنٹ جو دیکھنے والے ہیں معیشت کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا سائیکل پہلے ہوتا تھا نا, بوم اور بسٹ, تو ابھی بسٹ ہے اور تھوڑا سا بہتر بسٹ ہے. مطلب بوم تو ہو ہی نہیں پا رہا ابھی پچھلے 3-4 سال سے, بوم تو آ ہی نہیں رہا, بسٹ سلائٹلی بیٹر بسٹ دین, ابھی تو پھر لگ رہا ہے دوبارہ بسٹ. تو سو وی ڈونٹ ہیو دا منی. مطلب اٹس ویری آبویس. میں جب یہ 18ویں ترمیم یہ جو آیا, 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم, تو اس میں جب بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ اس میں 18ویں ترمیم بھی شامل ہے, تو مجھے دل سے آواز آئی کاش واقعی میں 18ویں ترمیم میں کچھ ہو جائیں چینجز, تاکہ ملک کا کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ پیسے ویسے آ جائیں. لیکن وہی نہیں ہوا اور باقی سارے کام ہو گئے انفارچونیٹلی. تو پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس, ہے اسٹیٹ کے پاس پیسے؟ بالکل ہے. اسٹیٹ کے پیسے ہیں 14,000 ارب روپیہ میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں, تو پیسے تو ہیں نا. اچھا, خرچ غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے. غلط چیزوں پہ, غلط لوگوں کے اوپر, غلط جگہوں پہ خرچ ہو رہے ہیں. پرائورٹیز صحیح نہیں ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹ بات ہے کہ پیسے کی کمی. واو. یہ اس کے علاوہ 8-9 ہزار ارب روپیہ, 7-8 ہزار روپیہ بورو کرتے ہیں. چلو اتنا سود بھی دے دیتے ہیں تو وہ برابر چھوٹ گیا. لیکن 14,000 ارب روپیہ یہ ہوتا ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ مطلب چاروں صوبے اور وفاق مل کے کچھ 30,000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں. 30,000 ارب روپیہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. تقریباً 28-29% آف جی ڈی پی ہوتی ہے. تو پورے پاکستان کی 30% کمائی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. پیسہ بہت ہے ان کے پاس. پچھلے اتوار کو ہم ایک جگہ ناشتہ کرنے گئے, اسی اتوار کو, تو اس میں جب اس ریسٹورینٹ سے باہر نکلا تو اس کے باہر ایک ڈالا کھڑا تھا. وہ ڈالے پہ نمبر تھا GPA, گورنمنٹ آف پاکستان, اور اس ڈالے کے بیک سائڈ پہ ایک بہت ہی ایکسپینسو گولف کٹ اور گولف کا سامان رکھا ہوا تھا. تو مجھے میرے کزن کی بات یاد آ گئی, وہ کینیڈا سے یہاں گولف کھیل کے آتا ہے. یار پاکستان از ون آف دا چیپسٹ پلیسز ٹو پلے گولف. ٹھیک ہے, یہی وہ خرچے جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے. از دس اے ویری ایکسپینسو گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ بڑا آسان ہے میرے لیے کہنا کہ دیکھو یہ گاڑیاں زیادہ خرچ کرتے ہیں, پروٹوکول پہ خرچ کرتے ہیں, یہ سب سمبولک ہے. یہ سمبولک پیسے ہیں, یہ ٹریویل پیسے ہیں.
یہ کاؤنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بچا مائنڈ سیٹ تو شو کرتا ہے نا مصطفیٰ بھائی. مائنڈ سیٹ بالکل شو کرتا ہے, اور بچا لینے چاہیے. حرام کے پیسے تو نہیں ہے نا کسی سے آپ نے, مطلب آپ 18% پاکستان میں سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ غریب آدمی دودھ خریدنے جائے بچے کا 200 روپے کا, تو آپ کہتے ہیں 36 روپے پہلے ادھر رکھو. پہلے راشد لنگڑیال صاحب کی جیب میں 36 روپے ڈالو, ہمارے FBR کے چیئرمین صاحب, اس کے بعد ہم تم کو دودھ کا ڈبہ دیں گے. ٹھیک ہے, PDL پہ کیا ہو رہا ہے, یا پیٹرول بھرا لیں, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے سال آپ نے 4000 ارب روپیہ PSDP اور ADB میں خرچ کیا. PSDP پاکستان سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, اور ADB خرچ کیا PSDP پہ, بجٹ تھا اس کا. بجٹ نہیں سر, کہاں نہیں, لیکن نہیں, مطلب 700-800 ارب روپیہ 800 ارب روپیہ PSDP پہ خرچ ہوا ہوگا, اور صوبوں نے 2500 ارب روپیہ خرچ کیا ہوگا. 3300-3400 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہوگا PSDP اور ADB پہ. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر اس وقت جو ہے وہ لاہور کے موٹر وے سے رائے ونڈ تک تو بنا دیا, ادھر سے لے کے بھاول نگر تک ایک اور موٹر وے بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے کہ کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے نہیں ہے, آپ سپر ہائی وے کا نام موٹر وے رکھ دیں تو وہ موٹر وے نہیں ہو جاتا. حیدرآباد سے سکھر موٹر وے نہیں ہے. اگر آپ نے کراچی پورٹ سے پورے پاکستان کو جوائن کرنا ہے, کیونکہ سارا امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہوتا ہے, تو یو وڈ تھنک کہ پہلے یہ بنا دو. آپ لاہور میں چوتھا موٹر وے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تیسرا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب ٹھیک ہے, ان کے پرائیویٹ انٹرسٹ بھی ہیں ادھر, لوگوں کے, کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس سے نکل رہا ہے, کسی کی زمینوں سے پاس سے نکل رہا ہے, لیکن دس از جسٹ کمپلیٹلی رانگ. احسن بھائی میرے بھائی ہیں بڑے, وہ جسٹیفائی کریں کہ ہم نے ان پرنسپل اجازت دے دی. آئی ڈونٹ نو واٹ ان پرنسپل اجازت ایون مین. اجازت دے دی, نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ نے حیدرآباد سکھر کا تو بنایا نہیں, کراچی حیدرآباد کا تو موٹر وے نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اب کیا بولے آدمی. ٹھیک ہے, تو یہ, لیکن دا تھنگ از کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں تو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن کہیں پر بھی اس وقت موٹر وے نہیں بناؤ. دیکھیں, میں اگر ایک فیکٹری چل رہی ہے میری, اور مجھے نقصان ہو رہا ہے, اور میرا مال نہیں بک رہا, تو کیا میں پرائز بڑھاؤں گا؟ نہیں بڑھاؤں گا نا. ٹیکس بڑھانا از لائک سینگ کہ پرائز بڑھا دو. اس کے بعد اگر مجھے اس فیکٹری کا مال نہیں بک رہا تو کیا میں دوسری فیکٹری لگاؤں گا؟ بھائی اگر تم کو اس وقت حکومت کے پاس اخراجات ہیں, حکومت کے ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, ٹیکس اتنے ہائی ہو گئے, تو وہ وڈ یو ڈو؟ اسے یار تھوڑا سا انویسٹمنٹ روک دیتے ہیں, یہ 4000 ارب روپیہ اس سال روک دیتے ہیں. یہ دس از ویری, لیکن اب تو ابھی بہت تیزی سے دوبارہ کھل گیا. ٹھیک ہے, ابھی تو کھلا نہیں ہے, ابھی تو کھلے گا. 4000 ارب روپیہ یہ اگر آپ روک دیتے کہ یار کہیں پر بھی نہ ADB کریں گے نہ PSDP کریں گے, صوبوں کو ابھی NFC کی بھی ضرورت نہیں چینج کرنے کی, آپ انہیں سب کو بات کر لیں. 3 حکومتیں تو ان کی ہیں. ٹھیک ہے, کہ سب PSDP روک دو, سارے ADBs روک دو ان کے, تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا, آپ کا کرائسس آدھے سے زیادہ کم ہو جائے گا, آپ ٹیکس ریٹس کم کر سکیں گے, بجلی گیس کے ریٹس کم کر سکیں گے. لیکن آپ کی وہ سوچ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں ہم مشکل فیصلہ کرتے ہیں عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے. عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے مشکل فیصلہ اگر کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ ایک اور آسان فیصلہ کرو کہ اخراجات کم کرو. MPA MNAs کو آپ نے, حکومت کے MNAs کو, جو کہ جس طرح جیتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں جی, لیکن میں بھی تھوڑا بہت سمجھ رکھتا ہوں, ان کو 25-25 کروڑ روپیہ دیا اس سال کہ اپنے حلقے میں. اتنے تو کسی نے دیے بھی نہیں اوپر پیسے. واو, ایوریج پہ تو 7-8 کروڑ روپے دے کے یہ میں نے بنایا. بالکل بالکل, 5-7 ایسے ہی کچھ سننے میں. کراچی میں تھوڑا ریٹ زیادہ تھا, اٹک وغیرہ میں کچھ ریٹ کہیں پر زیادہ تھا, اسلام آباد میں ریٹ ٹھیک اچھے ہو گئے تھے, تو کہیں کہیں فری میں بھی ہوا. ہاں, تو صرف فار فیوچر کمٹمنٹس پہ. اچھا, یہ ایک چیز مجھے سمجھائیں آپ. میں 2 طرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہم اس کو, مجھے پتا ہے آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہوتی ہے. مجھے 2 ٹاپکس آپ سے آگے بات کرنے ہیں. پہلے لوکل ہماری اکانومی, پھر ایک جیو اسٹریٹجک شفٹ جو آ رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان کی پوسچرنگ. پہلے میں لوکل کی بات کرتا ہوں. LSM ڈاؤن, مطلب رکا ہوا ہے, ایکسپورٹس ڈاؤن, ڈالر اسٹیبل, اسٹاک مارکیٹ اپ. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ بہت شیر کی آمدیں ہو گئی ہیں بھائی. دیکھیں, آپ جانتے ہیں اس شیر کو بہت قریب سے, اس شیر کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں. میں ہماری حکومت, ہماری دیکھیں سیریسلی بات بتاؤں, جو میڈیا پہ تھوڑی بہت ریسٹرکشن ہے, جو سیاسی ایکٹیویٹی پہ تھوڑی بہت ریسٹرکشن ہے, جو دیگر جگہوں پہ ریسٹرکشن ہے, یہ عموماً لبرل ڈیموکریسیز میں اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جمہوریت کو ہم پھر بھی جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ایک بیسک جو جمہوریت کا ہوتا ہے نا, جو کہ وہ ہوتا ہے کہ میجورٹی رولس, اس کو لوگ ٹرینی آف دا میجورٹی بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو ریپبلک بنانے کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ یار ایون دا میجورٹی ہیز ٹو چیک. اچھا, وہ چیک بھی ہم نے ختم کر دیا آئین کا,
اور میجورٹی رول کا کانسیپٹ بھی ختم کر دیا. سو نہ رائٹس ہیں، نہ آئینی پروٹیکشن ہے، نہ میجورٹی رول ہے. سو جمہوریت تو بڑھ گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اب لیکن ہم نے ایک جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور وہ لبادہ اڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور NFC ایوارڈ سے ان کو دھڑا دھڑ پیسے مل رہے ہیں. پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ کی حکومت ہے اور ان کو بھی NFC ایوارڈ سے دھڑا دھڑ پیسے مل رہے ہیں. اور KP کے اندر ابھی تک KP کی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں. طالبان، تحریک طالبان ہے پاکستان پہ کھڑے ہوئے ہیں یا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ بھی ایک عجیب سی کنفیوژن ہے. اگین یہ وہی ہے جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے بائی دا وے، اچکزئی والی بات جو آپ نے. ہاں، لیکن مطلب میرے ذہن میں فار انسٹنس ابھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک، ان کے ذہن میں ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بالکل کنفیوژن ہے کہ کون کدھر، کون اچھا ہے اور کون برا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یا تو پھر جان چھڑواؤ. نہیں وہ تو نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ہے نا، یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یا گھاٹ پہ آ جاؤ یا گھر پہ آ جاؤ. نہیں لیکن آپ اب میں سوال پہ، اب میں واپس اس پہ آتا ہوں. کون سا شعر ہے اس کی آمد ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں، میں گزارش یہ ہے کہ میں معیشت جو ہے نا، میں اس طرح جواب دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کیا آمد کی بات کروں، لیکن میں اس طرح آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ سمجھ تو گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو اس طرح بات کرتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ بھی تو کہیں میڈیا والے بھی تو خوش نہیں ہوتے نا کہیں پر. پہلے تھا، نہیں اب بھی میڈیا والے. آئی تھنک اب تو بڑا کلیئرٹی. نہیں دیکھیں نا، ابھی آپ نے کیا فرمایا، کیا کہ یار پاکستان میں بوم بس سائیکل تھی، ٹھیک ہے، شہباز شریف نے وہ سائیکل ختم کر دی، بسٹ ٹو بسٹ. آپ کو یہ بھی برا لگ رہا ہے؟ نہیں برا نہیں لگ رہا، میں پوچھ رہا تھا آپ نے کیوں کہا. آپ نے تو یہی کہا تھا، آپ نے تو یہی کہا تھا نا کہ یار بوم بس سائیکل ختم ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے کہ بوم بس سائیکل ختم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم بس سے بس جا رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا یہ بوم بس سائیکل ختم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بس ٹو بس جائیں گے. انہوں نے میری وجہ سے بس ٹو بس جا رہے ہیں. نہیں آپ کی وجہ سے تمام جرنلسٹ، تمام مجھ جیسے اینالسٹ، سیاسی لیڈران کہتے ہیں یہ کیا بوم بس سائیکل ہے یار، کہ ایک سال آرٹیفیشل گروتھ. بس ٹو بس ہو رہے، لیکن ریفارمز تو کوئی نہیں ہو رہے نا مفتاح بھائی. ریفارم تو نہیں ہوں گے نا یار، ان کے سیاسی حق میں نہیں ہے. ہم تو ایک منٹ مفتاح بھائی، یو نو وائی یو اینڈ آئی یوز ٹو سے کہ بوم بس ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کہتے تھے یہ آرٹیفیشل ہے، چیزیں ٹھیک کرو تاکہ بس بھی ہو جائے، لیکن ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو بس ہے اور نیچے سے انفراسٹرکچر بھی چینج نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ ہے نا میرے بھائی. اسٹرکچرل ریزنز ہیں نا، ریفارمز نہیں ہوتے کیونکہ پولیٹیکلی اسٹرکچرل ریزنز ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا، دیکھیں جب سے 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اور NFC ایوارڈ ہوا ہے، صوبے کی حکومت ہے ایکسیپٹ فار ایک مرتبہ پنجاب میں جب آپ نے دوپٹے پہنا کے عمران خان کی مزدار صاحب کی حکومت کروائی تھی، اس کے علاوہ اس وقت بھی مسلم لیگ کی زیادہ سیٹیں تھیں. صوبے کی حکومت نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ الیکشن سے ووٹ کرتے ہیں. اس کو تو در لو. So the thing is کہ the money now is in کراچی، لاہور، پشاور اینڈ کوئٹہ. ٹھیک ہے، اسلام آباد کے اندر تو فقرے ہیں. ٹھیک ہے، فائنانس منسٹری کے اندر تو آپ 100 روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں تو آپ کی جان نکلی ہوئی ہوتی ہے. پیسے تو ان کے پاس ہیں. سو the thing is کہ وہ تو نہیں چھوڑیں گے وہ پیسے. وہ تو خزانے میں شیر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہاں بوم اور بوم ہو رہا ہے، وہاں پہ بوم اور بوم ہے، پاکستان میں بسٹ اور بسٹ ہے. سو یہ ہم کو جب تک سیاسی اسٹرکچر چینج نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. دیکھیں پاکستان سیاسی اسٹرکچر، جی میں دیکھیں میری بات سنیں، کیوں نہیں ریفارم ہو رہے؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے جس طرح میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی. ہاں بالکل ایسا ہی. خان کے پاس بھی ایسی فوج کی سپورٹ نہیں تھی جو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آج جو دنیا میں پیٹرول سستا ترین ہو گیا ہے، کموڈٹی پرائسز کریش ہو گئی ہیں، پوری دنیا سے آپ کی دوستی ہو رہی ہے. ٹرمپ نے آپ کو ابھی پھر ایک مرتبہ آپ جا کے پرسوں ملیں گے ٹرمپ سے، ٹرمپ آپ کو کھانے کھلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. مطلب پوری دنیا کو آپ کے جہاز خریدنے ہیں. اب مودی کو 2% کمیشن دینا چاہیے اس پہ، اس کی وجہ سے سر میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا IAF سے بھی آرڈر نہ آ جائے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے رائٹرز والوں ذرا یہ بھی چیک کرو کہ IAF ہے اپروچ پاکستان. نہیں لیکن وہ انہوں نے کیا تھا پاکستان نے کہا جہاز بھی ہم کو اڑانے پڑیں گے تو ہمیں یہ بھی نہیں آتے. لیکن سچی بات ہے. لیکن کمنگ بیک تو تھنگ از کہ لیکن مودی کا 2% بنتا ہے. ٹھیک ہے، دلالی تو بنتی ہے نا بیچارے کی. ٹھیک ہے، لیکن تھنگ از کہ آج پوری دنیا کی آپ کے ساتھ ایک پیار کی عزت کی نظر ہے. آپ کے پاس دنیا میں چیزیں سستی ہو گئی ہیں، ان سے ایک پیسے کا کام نہیں ہو رہا. ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، امینڈمنٹ تو یہ رات میں کروا سکتے ہیں، ہنس کے کروا سکتے ہیں. یہ تو اسٹرکچر کا مسئلہ ہے یا اسٹرکچر کا مسئلہ ہے؟ نااہل لوگ ہیں. یو نیڈ ادھر سیریس انڈیپینڈنٹلی فائنانس لوکل گورنمنٹ جس کو ڈائریکٹ NFC سے لوکل گورنمنٹ کو پیسے ملتے ہوں، یا آپ کو چھوٹے صوبے چاہیے.
دیکھیں کیوں ایسا ہے کہ ایک ممدانی جو ہے وہ کراچی سے نہیں جیت سکتا ہے. میں تو کافی بڈھا ہو گیا ہوں لیکن میں ایک ممدانی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیوں ایسا ہے کہ کوئی فیصل آباد کے میئر کا آپ نے نام نہیں سنا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فیصل آباد کا میئر نہ ہوا, نیوی چیف ہو گیا, نام ایک سی ایم کا ہی نام آ رہا ہے ہر ٹھیک ہے. جگہ. وہاں پہ تو مطلب وہاں پہ تو پنجاب میں تو کم از کم یہاں پہ مراد کو بیچارے کو اتنی تصویروں کا شوق نہیں ہے, لیکن وہاں پہ تو کوئی یہاں پہ سین بھی تھوڑا مختلف ہے ویسے. ہاں لیکن وہ سی ایم بھی بیچارے ادھر نوکری کرتا ہے نا, وہ تو مالکان ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ تو یہ ہے نا کہ کوئی وزیر اگر کچھ لکھے گا بھی تو پہلے آپ کو آن دا انسٹرکشنز آف سی ایم لکھنا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوئی کسی نے لکھا تو وہ 4 لوگ ڈوب رہے تھے تو انہوں نے کہا آن دا انسٹرکشنز آف دا سی ایم وی سیو. تو میں نے کہا اگر نہیں ہوتا تو کیا نہیں سیو مار دیتے مر جاؤ. نہیں, لیکن دا تھنگ از کہ یو نیڈ اسٹرکچرل چینجز ان پاکستان, پولیٹیکل اسٹرکچر اینڈ کانسٹیٹیوشنل چینجز. اور جب یہ پاکستان بھر میں چینج ہو جائے گا نا تو آٹومیٹکلی کراچی میں بہتری آ جائے گی. اگر آپ میں اتنی سی بات کر دوں, اگر لوکل گورنمنٹس بن جاتی ہیں یا لوکل گورنمنٹس نہیں بناتے تو چھوٹے صوبوں کی طرف چلے جائیں تو کراچی کے اندر خود بخود بہتری آ جائے گی. دس از واٹ کراچی. Who shoots someone in their own foot? You're asking them to shoot them in their feet. Yes, I'm not asking them to shoot them in their feet. وہ آپ کہہ رہے ہیں گولی نہیں, اس کا نتیجہ یہی ہوگا. ان کو تھوڑی مارنی ہے گولی. گولی مارنے والے ہیں ہمارے پاس. پھر سے وہ آپ You're asking someone else to shoot them in the foot. پوچھ کے آؤ نریندر سے, گولی مارنے والے ہیں ہمارے پاس. تو آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے. میرا اشارہ ان کی طرف ہے. میں ایسے غیر جمہوری اشاروں پہ ہم بات نہیں کرتے. کون سی جمہوریت ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح, اس کو آگے بڑھاتا ہوں تھوڑا. دیکھیں, ایک ہمارے ساتھ بڑی آسانی ہوتی تھی پہلے مفتاح بھائی کہ ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر تھا. مطلب امریکہ, سعودی عربیہ, یو اے ای, فلانا ڈھماکا, یہ ایک باسکٹ تھی. ہم اس باسکٹ کے اندر سارے انڈے اپنے رکھ دیتے تھے. اب پچھلے 6 مہینے سے آپ جو ابھی آپ بڑے کنوینئنٹلی آپ کہہ کے نکل گئے بھائی سب آپ کے ساتھ دوستی تو کر رہے ہیں, سب آپ سے اچھا ہے, لیکن یو نو کہ تھنگز آر ویری کمپلیکیٹڈ رائٹ ناؤ آن دا فورن فرنٹ. بہت کمپلیکیشنز ہیں ویزاوی اسپیشلی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان دا مڈل ایسٹ بٹوین یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. کل ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے لیکن میں تو بہت ہل گیا ہوں اس خبر کو دیکھ کے. آپ کو پتہ ہوگا میں اس خبر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک لیٹر آف انٹینٹ سائن ہو گیا ہے فار اے میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ بٹوین یو اے ای اینڈ انڈیا. مطلب میں تو بہت خوفزدہ ہوں. یہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کوئی چیز میں سنوں گا. بٹ اینی وے, اگر آپ ابھی فائنانس منسٹر ہیں اور آپ جگل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے آپ کمانے نہیں شروع ہوئے ابھی تک, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, آپ نے کوئی اپنے فنڈ نہیں کریٹ کیے ہیں, اور آپ کے یہ 3 لوگ تھے یہ ایک ہی ساتھ آپریٹ کرتے تھے, اب وہ تینوں الگ الگ ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو یہ کوئی آسانی کا وقت ہے؟ دیکھیے میں ذرا سا لمبا جواب دیتا ہوں, سوری ذرا سا مطلب ڈیٹور کر کے آتا ہوں. دنیا میں عزت ہوتی ہے نا لوگوں کی, وہ ان کی ہوتی ہے جو خود کفیل ہوتے ہیں. ہم غریب ضرور ہوتے لیکن ہم کو خود کفیل ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کہ سعودی عرب سے بھی آپ نے 3 بلین لے کے رکھے ہیں, یو اے ای سے 2.45 بلین لے کے رکھے ہیں, چائنا سے 4 بلین لے کے رکھے ہیں. یہ نہ ہونا اگر کہ یار ہم غریب ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس پرانی موٹر سائیکل ہے, کچھ بھی ہے, لیکن میں اپنے پیٹرول کے پیسے خود دے دیتا ہوں. میں اپنے پڑوسیوں سے نہیں مانگتا ہوں. ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو اب بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں لیکن چلو اپنے مطلب وہ اپنا گزارا پورا, لیوریج پہ کام نہیں کرتے, لیوریج پہ کام, اپنا گزارا پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو ایک یہ چیز تو کر لینی چاہیے ایک باوقار باعزت قوم کے لیے کہ یار ہمارے پاس پیسے ہیں, تاکہ اگر غازہ کا بھی لیٹر آئے تو اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپشن نہیں ہے نا. مطلب ہم جو بھی کر لیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر کرٹیسائز کر لیں, فرحان صاحب بھی وزیر اعظم ہوتے تو وہ بھی جا کے سائن کر کے آتے. ٹھیک ہے, انلیس کہ کوئی خود ہی وہ لوگ اجازت دے دیں کہ نہ کرو. کین آئی ٹیک اسٹاپ یو دیر. 2016 آپ گورنمنٹ میں یمن والا پھڈا کھڑا ہوا, ہاؤ ڈڈ نواز شریف اینڈ اپ سیئنگ نو؟ میاں نواز شریف ڈنٹ تھنک کہ دیر واز این ایگزٹ پلان آؤٹ آف اٹ. نہیں, بٹ منع کر پایا نا. جی منع کر پائے. اس سے پہلے $2.5 بلین بھی دیے تھے انہوں نے, $1.5 بلین بھی دیے تھے. اس کے بعد جب میاں صاحب گئے تو ان کو شیخ صاحب خود, فرما رواں صاحب, بادشاہ صاحب خود ان کو ریسیو کرنے آ گئے. تو پھر میاں صاحب نے اس دورے پہ منع نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب نے بھی میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ منع کر دیں, اور میاں صاحب نے منع کر دیا. پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہے کہ میں تو چاندہ تھی سی. فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے یہ, نواز شریف نے نہ آنکھ دیا. تو پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر کہتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا ورژن جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بالکل ہی ایک ان پاپولر اور ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو ٹرمپ ہے یار,
ٹھیک ہے. ٹرمپ بھی ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس ہماری پاپولر شاپولر کو چھوڑو, پیچھے جو کھڑے ہوئے نا تو ساتھ کھڑے ہوئے نا, وہ لیجیٹیمیسی تو وہی دیتی ہے نا پاکستان میں. ٹھیک ہے, 1947 سے لے کے 1970 تک بھی ہم نے الیکشن نہیں کروائے تھے. سو یہ کوئی نوینتا نہیں ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ, لیکن ابھی ہماری اتنی پریکیریس پوزیشن ہے, IMF کے اس میں ہیں, ہم ٹرمپ بھی عجیب سا ہے, اور مطلب سو ابھی مطلب آپ بول دیں گے پھر دیکھتے ہیں. ہم نے کو مطلب ابھی سائن کرنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, آگے تو مطلب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہم نے کون سی مطلب یہ مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی بھی ایسی فوج نہیں بھیجے گی, آئی ایم گارنٹیڈ آف دس, کہ جو فلسطینیوں کو ڈس آرم کرے اور اسرائیل کی نوکری کرے. ہم اسرائیل کی چاکری نہیں کریں گے. اس کا مینڈیٹ یہ ہے اس فورس کا. دراصل پرابلم یہ ہے کہ اس کا مینڈیٹ از دا پروٹیکشن آف اسرائیل. نہیں تو وہ ہم ان کی نوکری چاکری کرنے نہیں جائیں گے. یہ ریڈ لائن ہوگی. آئی ایم شیور آف دیٹ. یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو جائے, اس کی کوئی بھی. اچھا, اور اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس میں یہ کہ عمران خان ہو, شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, عاصم منیر ہو, قمر باجوہ ہو, اور راحیل شریف ہو, کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا. لیکن آپ واپس آ جاتے ہیں ادھر. باسکٹس بدل گئی ہیں, ایک باسکٹ کے بجائے 3 باسکٹس ہیں. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس کنڈیشن ان مڈل ایسٹ؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ یہ جو اسرائیل سے UAE کی دوستی جو ہے نا, کچھ زیادہ دوستی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن ہے بہت شدید ہے. ایک ون آف دا ریزنز دیٹ آل دی عرب کنٹریز فیئرڈ ایران اے لاٹ مور دین دے فیئرڈ اسرائیل. ٹھیک ہے, ایران ہر جگہ پہ ماشاء اللہ پنگے لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ملک کو کبھی اس نے آگے نہیں کیا. اتنے تیل کے سمندر پہ بیٹھ کے ملک کو آگے نہیں لے گیا. اور اس نے جا کے سیریا میں اپنی جگہ بٹھائی ہوئی ہے, لیبیا میں, عراق میں, لیبنان میں, یمن میں, ہر جگہ پہ, اور سب سے پنگے لے رہا تھا. ٹھیک ہے, اور سارے مسلمان ملک ڈر رہے تھے کیونکہ ساری نان ڈیموکریٹک مونارکیز ہیں. اور جب یہ 40-50 سال تک یہ نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہتی ہیں, جیسے لیبیا میں رہی, عراق میں رہی, سیریا میں رہی, تو یہ پھر ملک ٹوٹ جاتا ہے. ہم اس کو ویسٹرنرس کو الزام دے دیتے ہیں, لیکن الزام اصل میں تو حافظ الاسد اور بشار الاسد کا ہے, یا معمر قذافی کا ہے. بند کر کے رکھا آپ نے. ٹھیک ہے, ادھر CC نے بچا لیا, ورنہ یہ بھی ہو جاتا. اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مسلم برادرہڈ کو ختم کر دیں. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ CC آیا, جب اس کو ہٹایا مسلم برادرہڈ کو, تو $8 ارب دیے ہیں دونوں عربیوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو اپنی وہی بچانی ہے. اب یہ بڑا عجیب سا ہوا کہ UAE نے جا کے یہ کر لیا, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ دس از ناٹ لانگ ٹرم سسٹینیبل فار UAE. UAE ہیز بن اگینسٹ سعودی. اب تو آپس میں ایک دوسرے کے وہ اس کو مارا ہے. صومالی لینڈ کے اندر بھی وہ RSF کر رہا ہے, سوڈان میں الگ پھڈا ہو رہا ہے. لیکن ہم کو تو سچی بات ہے کہ ہم صحیح الائن ہیں اس وقت. ہاں, سعودی عرب, امریکہ, ٹرکی, قطر. لیکن ادھر سے امریکہ ادھر کے ساتھ بھی تو الائنڈ ہے. امریکہ تو ہر جگہ, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن سو ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ فار اس؟ آئی مین میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں بزنس اکانومی کے حساب سے پوچھ رہا ہوں پیورلی, کہ ابھی جو لاٹ آف پیپل وہ کنفیوزڈ کہ کس طرح ویو کریں یہ UAE کا جو لیٹسٹ ڈیسیجن تھا کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن میں $1 ارب لگائیں گے. کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ لوگ تھوڑے پریشان بھی تھے کہ یہ لگائیں گے. ہاں, تو یہ UAE کی جو ابھی فائنینشیل منووربلٹی ہوگی پاکستان کے ویزاوی, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اگر پاکستان ان گول سے الائن نہیں ہوا؟ یہ جو ہے نا, یہ UAE والے عربی لوگ جو ہے نا, یہ پاکستانی نہیں ہیں, یہ ہوشیار ہیں. ہم نہیں, سیریسلی ہم من اصل قوم جذباتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چینوں کو دیکھیں کہ تائیوان کے اوپر ان کا رائٹ ہے, اور وہ لیکن تائیوان سے فل ٹریڈ ہوتا ہے چائنا اور تائیوان کا. پتہ نہیں اربوں ڈالر کا ٹریڈ ہوتا ہے. اب چائنیز ہم کو آ کے بولتے ہیں کہ یار ہمیرا ہندوستان سے جنگ ہے جیسے تمہاری جنگ ہے بارڈر پہ, لیکن ہم ان سے ٹریڈ کرتے ہیں $100 بلین کا, تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, یہ UAE ول, ٹھیک ہے, وہ اپنا سعودی عرب سے, مطلب آج بھی سعودی عرب اور UAE کے درمیان, ریاض اور جدہ اور ابو ظہبی اور دبئی کے درمیان کوئی 40 فلائٹیں تو ہوں گی. ہاں, ٹھیک ہے, وہ ان کا وہ بزنس کرتے رہیں گے. پاکستانی ادھر رہ کے بزنس کریں گے, یہ پاکستان میں بزنس کریں گے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا انڈیا سے الائنس ہو گیا ہے, کچھ تھوڑا بہت وہ ہوگا, ہم کو اب مزید پیسے دینے کے ذرا سا وہ کریں گے. تو لیکن اگر ہم ویسے ہی خود کفیل ہو جائیں اور غیرت مند ہو جائیں تو ویسے ہی پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں, اور وہ بالکل ویسا ہو جانا چاہیے. لیکن ہندوستان جو ہے نا, ہم سے بہت زیادہ امیر نہیں, ہم سے امیر ہے, بالکل ہم سے امیر ہے, لیکن کیونکہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ہے اور ان کو کسی سے ادھار نہیں مانگنا ہوتا ہے, تو ان کی عزت اتنا زیادہ ہے, اور وہ ہم کو ہر وقت بھیک منگا بولتے رہتے ہیں. ہم کیا جواب دیں اس کا؟ ہم نے کچھ جواب تو دیا ہے, لیکن تھنک اس کہ جس دن ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہماری عزت ویسے ہی بڑھ جائے گی. لیکن ہم کو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس ول افیکٹ آر اکنامک. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو گلوبل پولیٹیکل شفٹس آ رہے ہیں, نئے الائنسز بن رہے ہیں, یورپ الگ, یورپ اور امریکہ آمنے سامنے, سعودی اور UAE آمنے سامنے, یہ تمام وہ لوگ تھے جو پہلے ایک ہی ڈائریکشن میں الائنڈ ہوتے تھے اور ہم آرام سے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے تھے. اب اگر یہ پوری دنیا اچانک
5-4 پاور سینٹرز میں بٹتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات نہیں پیدا کرے گا, اسپیشلی ہمارے جو حالات ہیں فائنینشیل. اللہ کی مضبوط رسی کو اور چائنا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے بس. کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. ایوری بڈی از آور فرینڈ. ہم سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. انڈیا بھی اگر ہم سے دوستی کے لیے تیار ہے تو ہم اس سے دوستی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, بشرطے کہ یہ طالبان کو فنڈ کرنا اور یہ BLA وغیرہ کو فنڈ کرنا چھوڑ دے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کو ہندوستان سے بھی دوستی کر لینی چاہیے اگر یہ 2 چیزیں کرنا چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں جو بندے مروا دیتا ہے اجیت دوول, یہ خیر دنیا بھر میں مرواتا ہے, دنیا بھر میں مروا رہا ہے. لیکن اور سب بنگلہ دیش سے ہماری دوستی ہے بڑی اچھی ہوئی, سری لنکا سے دوستی ہے. ہم کو سب ملکوں سے دوستی کرنی چاہیے, لیکن چائنا کی رسی مضبوطی سے سامنے چاہیے کہ ان دی اینڈ اگر ہم کو کوئی چھوڑنا, اگر کوئی چیز نہیں چھوڑنی ہے تو وہ چائنا سے بہت زیادہ ریلائبل چائنا ہے. ہاں, کیونکہ یہ سچویشن اس لیے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بھی ہے مفتاح بھائی کہ آپ کی جو ریلیشن شپس کسی کے بھی ساتھ ہیں وہ سیکیورٹی بیسڈ ریلیشن شپس ہیں, اور سیکیورٹی بیسڈ ریلیشن شپس میں اگر 2 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے اب وہ الگ ہو گئے ہیں تو اور آپ ایک کو سیکیورٹی دے رہے ہیں تو اب آپ دوسرے کے ساتھ دوستی کیسے رکھیں گے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ان کو اپنے ڈپلومیسی کا یہ تو کمال ہے نا کہ اپنی چیزوں کو پجن اور کرو. انڈیا ایک زمانے میں بہترین ڈپلومیسی کرتا تھا کہ رشیا سے بھی دوستی تھی, امریکہ سے بھی دوستی تھی, اور وہ دونوں کو لے کے ساتھ چلتا تھا, اور ہماری دونوں سے دوستی نہیں تھی, لیکن بعد میں اب یہ الٹا پڑ گیا. تو ڈپلومیسی کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم کو یہی ہمارا کام ہے کہ ان کو سب کو سپریٹ سائلوز میں رکھا جائے اور سب سے دوستی کی جائے. لیکن لائک آئی سیڈ کہ ہم کو اینکر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اینکر چائنا ہے. اور اب دیکھیں یورپین ممالک کو اب تو اللہ کی مہربانی سے جب سے گرین لینڈ ہوا ہے تو ہیومن رائٹس بھی یاد آ گئے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی یاد آ گئی, یہ بھی خطرناک بات ہے, ساورنٹی بھی یاد آ گئی. یہ کم وقتوں کو ابھی غزہ میں نہیں یاد آ میں بالکل یاد نہیں تھی. منافق ہیں ارسلا ہیں جو EU کمیشن کی سزا, اس دن اس نے ٹویٹ کیا, میں نے کہا یار واہ مطلب واہ, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. تو لیکن ٹھیک ہے, اب ان کو ذرا سا آپس میں نپٹنے دیں. یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ان کو آپس میں لڑنے دو. ہم نے اپنا پاکستان کو اپنی معیشت مضبوط کرنی ہے, یہاں پہ اسٹرکچرل چینج کرنے ہیں. دیکھیں ہم 2 خاندانوں کی سیاست کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. خان صاحب 97 میں اتنا بڑا پلیئر تھا 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد, اس کو بھی 10-12 سال تک کچھ نہیں ملا. اس کے بعد سرپرستی کی گئی خان صاحب کی 10 سال پاشا صاحب نے اور ظہیر الاسلام صاحب نے, تو تب جا کے خان صاحب جو ہے وہ پہنچے جہاں پہ وہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو اب 3 پولیٹیکل پارٹی, خان صاحب کے تو پھر پیچھے کوئی آگے کی نسل الیکشن نہیں لڑے گی پاکستان میں, تو وہ پھر اب 2 ہی خاندان ہیں نا. مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ سوچیں کہ سندھ کے اندر پنجاب میں 12-13 کروڑ لوگ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 6 لوگوں کا خاندان ہے, 2 کروڑ خاندان ہے. سندھ کے اندر بھی کوئی 70-80 لاکھ خاندان ہوں گے. ٹھیک ہے, پنجابی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سندھی بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سندھ کے اندر اور لوگ بھی رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی یونیورسٹیاں ہیں, بڑی تعلیم یافتہ لوگ ہیں دونوں صوبوں میں. رائٹ, آپ سوچیں کہ ساری ذمہ داری بیچارے شریفوں کے اور بھٹوں کے اوپر ہے کہ کوئی اور پنجابی اس لائق نہیں ہے کہ چیف منسٹر بن سکے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور سندھ میں اس لائق نہیں ہے کہ جو بھٹو خاندان کے علاوہ سے چیف منسٹر بن سکے. مراد علی شاہ تو خیر ان کے ساتھ ہی ہے. مطلب ہم کو سیاست کو ہم نے جام کر کے رکھا ہوا ہے. And they are tone deaf as well. Of course they are tone deaf because they don't care. The thing is that they don't care because they don't really, there's no consequence to this. They don't need to. But there is no leader from South Punjab who can come and become chief minister of the South Punjab province. Makes no sense. آج صبح میں جب اپنی بچی کو اسکول چھوڑ رہا تھا تو اس نے مجھ سے گاڑی میں ایک سوال کیا. اس نے مجھ سے کہا بابا ایٹ اے ٹائم وین کراچی میں اتنا بڑا فائر لگا ہوا تھا, گورنمنٹ پارٹی کے سوشل میڈیا ہینڈلز ایک بہت ہی لیوش شادی کی چیزیں شیئر کر رہے تھے اور اس کے اوپر ٹرینڈز بنا رہے تھے کہ مطلب اٹ واز اے ٹاکنگ پوائنٹ, اور انفلوئنسرز آبویسلی لگ رہا تھا کہ کچھ انفلوئنسرز آر بینگ پش ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ اس نے مجھ سے صرف سمپل سوال کیا. اس نے بولا ہاؤ ٹون ڈیف از اٹ اینڈ وائی آر دے سو ٹون ڈیف. شی از 18-17. وائی آر دے سو ٹون ڈیف؟ دے ڈونٹ سی وٹس ہیپننگ ہیئر ان کراچی. تو میں آپ سے, آپ رہ چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, یہ واقعی میں نظر نہیں, مطلب میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ احسن بھائی نے پہلے تو اسپین میں ٹرین کے حادثے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, لیکن بعد میں انہوں نے بھی اظہار کر دیا کراچی کے سانحے کے اوپر.
میں کیا اور کہہ سکتا ہوں, باقی ان چیزوں پہ میں ریکمنڈ نہیں کرنا چاہتا. نہیں, میں ان چیزوں سوال ہے بھی ایبسلیوٹلی نہیں. ہاں, وہ صرف بات یہ ہے کہ اس کے ہر چیز جب آپ پاور میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی ہر چیز کے اوپر, جیسے آپ نے کہا نا, آپ کو جب لوگوں نے بھیرا کے انٹرچینج پہ دیکھا کہ آپ منسٹر ہیں اور آپ کے پیچھے گاڑی نہیں ہے, وہ آپ کا ایک ذاتی عمل تھا لیکن اس کی ایک ریمیفیکیشن تھی, اس کا ایک پرسیپشنل فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہے نا مفتاح بھائی, آپ سمجھتے نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں پھر اسی پہ بات کروں گا کہ اگر ہم پولیٹیکل اسٹرکچر چینج کریں گے تو نئے لوگ آگے آئیں گے. اگر آپ مطلب مثال کے طور پر نئے لوگ پھر وہ کوئی پروجیکٹ ہے نہیں ایم کیو ایم کراچی سے بات کرتے تھے نا, دے یوزڈ سپوزڈلی اون کراچی, 10 سیٹیں لے لیتے تھے. آج تو خیر 2-3 سیٹیں لے لیں گے, چلو اتنی بھی شاید نہ لیں, مشکل ہے. ہاں مشکل ہی ہے. کہیں پر 2 نمبر پہ بھی نہیں آئے تھے. جی میں نے بولا, میں نے امین اللہ کو بولا, میں نے کہا پارٹنر کا رنر اپ بھی ہوتے تو کوئی بات تھی. ٹھیک ہے, تو لیکن واٹ از دا ریلیونس, آپ پاکستان میں تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پورے پاکستان کے اندر میجورٹی نہیں لے سکتے. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آج ہم کو یہ موقع ہے کیونکہ یہاں پہ امینڈمنٹ جو ہیں یہ فر ہوتے ہیں. ہاں تو اب مطلب جب آپ نے سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے اور جو بھی کر دیا, تو پھر 1-2 چیزیں ایسی کر لو کہ جو اب تک دیکھیں پاکستان میں جو قانون سازی ہوتی ہے نا وہ حکمرانوں کے سہولت کے لیے ہوتی ہے. ایک آدھ کچھ لوگوں کی سہولت کے لیے کر دو, اسٹرکچر چینج کر دو کہ پاکستان مضبوط ہو جائے گا, اسٹرکچر چینج کرو گے پاکستان یونیفائڈ ہو جائے گا, اسٹرکچر چینج کرو گے پاکستان ترقی کرے گا. لیکن ترقی کا جو معیار ہے نا پاکستان میں, وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ غریب لوگ ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں. آج اگر امیر لوگ اور ترقی کر جاتے ہیں, شوگر مل مالکان اور پیسے کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل اور پیسے کما لیتا ہے, یہ ترقی کا معیار نہیں ہے. ترقی کا معیار یہ ہے کہ محمد اقبال, جس کی فیصل باری صاحب نے لکھا تھا, جو کہ رینٹا کار کمپنی میں لاہور میں کام کرتا ہے, ترقی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کا گھر جو ہے وہ چل سکے اس کی تنخواہ میں. آپ یہ مطالبہ کیا ان لوگوں سے نہیں کر رہے جو واسطہ یا بلا واسطہ اس پورے نظام کے سب سے بڑے بینیفیشریز رہے ہیں؟ میں یہ مطالبہ ان لوگوں سے کر رہا ہوں کہ جو قدرت رکھتے ہیں یہ چیز کرنے کی, جو ان کے پاس انسینٹیو کیا ہے, جو پارٹی 17 سیٹ جیت کے آئی ہے اس سے میرا کوئی امید نہیں آتی. ٹھیک ہے, ان سے کیا مطالبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے کہ آپ کل بھی مجھے کامران بھائی کے اس پہ تھا, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو کیا مشورہ دیں گے. میں نے کہا کوئی مشورہ نہیں دیں. میں نے مشورہ دیا کہ جو بلڈنگوں کے صدور ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ آڈٹ وغیرہ کریں. پیپلز پارٹی سے وہ کیا کچھ شروع بھی نہیں کریں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو میرا مطالبہ اس کو ہے کہ دیکھیں جب آپ کے پاس قوت ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس قوت ہے لیکن ذمہ داری نہیں ہے. آپ بری الذمہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان کے اندر اگر مہنگائی آتی ہے تو لوگ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں بولتے, مودی کو رسپانسبل کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ یہاں پہ اگر آپ گروتھ نہیں آ رہی تو لوگ کس کے پاس جاتے ہیں. اور تنقید بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, الیکشنس اپنے صوبے ایف بی آر ٹیکس زیادہ لگاتا ہے, آپ کس کے پاس جاتے ہیں. صوبے میں جب وہ تشریف لاتے ہیں ڈفرینٹ صوبوں میں, جو بزنس مین جاتے ہیں اگر کسی کو ان کو پیپلز پارٹی کی یا کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے تو کس سے کرتے ہیں. یہ تو 25 سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں. 25 سال سے نہیں میرے بھائی, 50 سال سے, 53 سے. تو کسی نے نہیں سنا آج تک, سنوائی نہیں کی. نہیں دیکھیں نا, ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ سنوائی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں تو سنی جاتی, کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. بھٹو صاحب 73 کا آئین لے کے آئے, کنکرنٹ لسٹ ہی بہت برا لگ رہا تھا, بڑا وقت لگا, اس کے بعد کنکرنٹ لسٹ ختم کی. آرمی نے بھی ایگری کرا کہ چلو 2018 میں جو 2018ویں ترمیم لے آؤ, کنکرنٹ لسٹ ختم کرو 10 کے اندر 11 میں. لیکن اس وقت شاید کوئی NFC ایوارڈ کو ان کو ذرا سوچنا چاہیے تھا. ہمارے سیاستدان تو یہ سوچ رہے تھے کہ وفاق ہے, ہم لوگ ادھار لیتے رہیں گے, اب پتہ چلی قرض بھی نہیں مل رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہوا ہے نا ایکچولی, یہ تو اور قرض لے لیتے. بالکل صحیح. ٹھیک. سو دا تھنگ از کہ اب اگر آپ کے پاس اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو پھر بسم اللہ. آپ بات کرتے ہیں اس بارے میں لوگوں سے؟ آپ سے کر رہا ہوں. میرا تو بھائی سنا کہ غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. میرا جو بات کرنا ہے, دیکھ میں سیاستدان ہوں, اب میرا بات کرنا میڈیا سے ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ پہ تھوڑی زیادہ بات کر سکتے ہیں, ٹی وی پہ تھوڑی کم بات کر سکتے ہیں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہر چیز بول دیتے ہیں.
Thank you for coming. Thank you. It was a pleasure.